أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ابھی جتنی بھی باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں یا جو واقعات صبح سے ہم لوگ کے آپس میں چرچے میں آیا ہے، اس میں دیکھیے سب سے پہلے میں ایک قانون کے ٹرم میں قانون کے حوالے سے ایک بہت ہی مشہور فریز ہے انگریزی کا، وہ بول دوں۔ وہ کیا ہے؟ دا لا ایڈس ڈیلیجنٹ ناٹ دا نیگلیجنٹ۔ کیا مطلب؟ قانون ہمیشہ چوکسوں کی مدد کرتا ہے، جو بالکل ایکٹیو ہے، چوکس ہے۔ غافلوں کی مدد کبھی قانون نہیں کرتا ہے وہ۔ تو پی ایم ایل کے حوالے سے صبح ہم لوگ بات کر رہے تھے، تو اسی پہ میں چاہتا ہوں کچھ آپ لوگوں کو بتا دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنی خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں جگہ گرفتاری ہوئی، فلاں کو اٹھا لیا گیا، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو مشہور پرسنالٹی ہے، کہہ لیجیے کہ ایک فیمس ہے، ان کے لیے وکیلوں کا معاملہ اتنا یا ان کے ساتھ کوئی کچھ بدتمیزی کر سکے یہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو عام پبلک ہوتی ہے وہ زیادہ ہراساں ہوتا ہے، ڈرے ہوتے ہیں بیچارے۔ اسی وجہ سے بہت سارے ساتھی پوچھ رہے ہیں نا کہ ہم نکلتے ہیں یا نکلیں گے تو کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کو قانون کے پہلو سے ہی، آج میری ناصر شیخ صاحب سے بات چیت ہوئی، انہوں نے بتایا کہ یہ اقدامات بہت ہی مناسب اور مفید ہے۔ وہ اقدامات سن لیں آپ مختصر طور پہ۔ سب سے پہلے تو اگر پولیس کسی کو اٹھاتی ہے کہیں سے بھی، تو دیکھیں یہ کہ پولیس لے کے کہاں جا رہی ہے، چاہے اس کے ساتھ میں آپ چلے جائیں، دو چار لوگ ہو جائیں، تاکہ پولیس کو لگے کہ بھائی ہمارے پیچھے لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہم لے کے جا کہاں رہے ہیں اس کو۔ ایک تو پہلا کام یہ کریں۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کریں، یہ کے لیے فزیکل موومنٹ ہوگا ہماری، ایک چلت پھرت حرکت جو ہوگی ہماری۔ اس کے بعد ریٹرن میں کام کیا کرنا، لکھت میں، وہ یہ کہ آپ ایک پرچی لیں، ایک عرضی بنائیں، اس عرضی کے اندر جس کو اٹھائے گا اس کا نام دیں، جس نے اٹھایا اگر اس کا نام جانتے تو وہ بتائیں، نہیں تو بتائیں پولیس، ٹھیک ہے نا۔ کب اٹھائی ہے، کہاں سے اٹھائی ہے وہ بتائیں۔ اور یہ ضرور ہے کہ ہمیں شک ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط کیا جائے گا، اس کو جھوٹے مقدمہ میں پھنسایا جائے گا بلا وجہ کہ پولیس گھر میں گھس کر کے یا یہاں سے اس کو اٹھا لیے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ تاریخ ڈال کر کے سب سے پہلے ہیومن رائٹس کمیشن جو ہوتا ہے، انسانی حقوق کمیٹی، اس کے جو دفتر آپ کو مہیا ہو یا جو ان کے لوگ آپ کے ہو، یا ای میل پہ جا کر کے آپ ان کو سب سے پہلے سینڈ کر دیں۔ اس کے بعد اسی پرچی کو جس میں ساری چیزوں کا تذکرہ ہوا، کس نے اٹھایا، کب اٹھایا، کہاں سے اٹھایا، اور ہمیں شک ہے کہ اس پہ جھوٹے مقدمات ڈال کر کے پھنسایا جائے گا، اس کی لائف برباد کر دی جا سکتی ہے۔ تو اس چیز کو وہاں بھی نوٹیفائی کر کے تاریخ ڈال کے آپ سب سے پہلے سی پی یعنی کہ پولیس کمشنر جو ہوتا ہے آپ کا، ان کے پاس آپ بھیج دیں، آپ جس اسٹیٹ سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اسی پرچی کو آپ اپنے علاقائی ڈی ایس پی کے پاس بھیج دیں آپ۔ اس کے بعد آپ کے جو تھانہ میں ایس ایچ او رہتا ہے، داروغہ، اس کے پاس ڈال دیں آپ۔ ان تمام تر اور فوراً کوئک سروس جسے کہتے ہیں نا وہ کریں، کوئک ایکشن لیں آپ اس کے اوپر، غفلت میں نہ برتیں آپ اپنے طور سے کریں گے۔ وکیل حضرات سے آپ رابطہ میں رہیں اور ان سے مل کر کے سارا کام کریں، بہت اچھی بات ہے۔ میں چاہتا ہوں، میں کہتا بھی ہوتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ سب سے پہلے ابھی کے وقت میں ہم ایک وکلا کی جو ملی درد رکھتے ہیں ان کی ایک ٹیم بنا لیں، ہم ان کے ساتھ کام کریں، ان کے ٹچ میں رہیں ہم۔ تو ایک تو یہ ٹیم بنا کر رکھیں اور فوراً جو ہمارا کام کرنے کا اگر کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے تو یہ کام کریں ہم۔ اس کے بعد کیا ہوگا، وہ کورٹ لے جائیں گے، ظاہر سی بات پھر وہ کچھ بدتمیزی نہیں کر پائیں گے، ان کو لگے گا بھائی یہ ساری چیزیں ہر جگہ جا چکی ہیں۔ ان کے بڑے جب کمشنر ہوں گے، ڈی ایس پی ہوں گے، وہ جب ان سے رابطہ کریں گے بھائی کہاں سے کس کو اٹھایا گیا ہے، تو ایک پریشر پڑتا ہے، وہ یا تو چھوڑ دیں گے یا پھر کورٹ جائیں گے، تو وہاں پہ وہ اتنی ہمت نہیں کر سکیں گے کہ ان کے اوپر کوئی جھوٹا چارج لگایا جا سکے، کیونکہ اس کا ہم خدشہ پہلے ظاہر کر چکے ہیں۔ تو یہ ہمارے وکلا حضرات نے جو پوائنٹس بتائے ہیں اس کو ہم لوگ سمجھیں۔ اور ایک بات، دوسری بات جو کہہ رہے ہیں لوگ کہ ہم اتنے دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہوگا نہیں ہوگا، تو مایوسی والی بات یا منفی باتیں جو ہم کرتے ہیں کہ پتہ نہیں تحریک ہماری موومنٹ یا ستیہ گرہ کامیابی ہوگی نہیں ہوگی، اس پہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے ذہن صاف کر لیں، اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں، مائنڈ بالکل فری رکھیں آپ، اور اپنے اندر ہوپ فل بنائے رکھیں اپنے آپ کو کہ بالکل ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی تحریک، کوئی بھی موومنٹ، کوئی بھی ستیہ گرہ چلتا ہے، ہوتا کیا ہے، ہوتا یہی ہے۔ اچھا، میں گاندھی جی سے بہت سارے لوگ واقف، اکثریت جو ہمارے اسکول کالجز کے طلبہ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے میں بتا دوں آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی موومنٹ کو، کسی بھی تحریک کو کامیاب ہونے کے لیے 4 دور سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا دور یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کا انداز اپناتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ وہ جیسے کبھی قانون بنا نا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو تمام تر پارلیمنٹ سے، راجیہ سبھا سے، صدر کے دستخط سے پاس ہو چکا ہے، اب اس پہ یہ لوگ کیا بولیں گے، مذاق اڑایا گیا، اپہاس جسے کہتے ہیں ہندی میں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ آتا ہے اگنور کرتے، نظر انداز کرتے، اس کو ہندی میں اپیکشا کہا گاندھی جی نے۔ یہ چلتا ہے کہ چھوڑو ان کو، بیٹھنے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ چنانچہ شاہین باغ کے اندر مہینوں ہمارے ماں اور بہر ابول کے بھر کے اندر جہاں جہاں بھی اسٹوڈنٹس لوگ احتجاج کرتے رہے، کوئی سننے والا نہیں، نظر انداز کرتے رہے۔
لیکن لگتا ہے کہ جب یہ زور پکڑتا جا رہا ہے تو پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے پا کر کے وہ لوگ جو کرتے ہیں وہ ہندی میں اس کو کہتے ہیں اپیکشا، اور کہہ لیجیے کہ اردو میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کردار کشی. چنانچہ کہا گیا 500 روپے لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو فلاں ہے تو ایسا ہے ویسا ہے، مرد جو ہے لحاف میں چھپ گئے ہیں، عورتیں سامنے میں آ رہی ہیں ان کو بٹھا دیا گیا. اس طرح سے آپ کے اوپر طنز کسا جاتا ہے، گالی گلوچ کا ماحول بنایا جاتا ہے، کردار کشی کی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر چوتھا مرحلہ جو آتا ہے جس کو ہندی میں کہتے ہیں دمن، اور اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں قہر و جبر. فورسفلی ہم پہ پھر کہہ لیجیے کہ اٹیک کیا جاتا ہے، پولیس کے ذریعے سے ہو، لاٹھی چارج کروا کے ہو، گرفتاری کرا کر کے ہو، یہ دمن کا مرحلہ آتا ہے. تو یہ اپہاس کا ہو، اپیکشا کا ہو، یا پھر کہہ لیجیے کہ ترسکار جسے کہتے ہیں گالی گلوچ اس کا ہو، یا پھر آپ کے ساتھ میں معاملہ دمن کا ہو. ابھی دمن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، قہر و جبر، گرفتاریاں، آج اس کو گرفتار کر لیا، کل اس کو گرفتار کر لیا، کئی سارے لوگوں کے بارے میں خبریں دیکھتے رہتے ہوں گے آپ. تو یہ مرحلے سے گزر رہے ہیں. اس کے بعد دمن کے بعد جو آتا ہے وہ سمان جنک پد آتا ہے، یعنی پھر باعزت طریقے سے آپ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس منصب کو، جس عہدے کو، وہ چیز آپ کے سامنے میں آتی ہے. تو آپ بالکل کہہ لیجئے کہ آپ نظر انداز سے بھی گزر چکے، اور اپہاس تمسخر کا انداز جو مذاق کا تھا اس سے بھی آپ گزر چکے، گالی گلوچ کردار کشی کا مرحلہ آیا اس سے بھی گزر چکے. اب یہ دمن کر رہے ہیں، پولیس کے ذریعے سے قہر و جبر کروا رہے ہیں آپ ہمارے اوپر. ہم اس سے بھی گزریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو میں نے کہا سمان جنک، قابل عزت، قابل افتخار چیز ہمارے سامنے آئے گی، اور وہ ہماری جیت ہوگی انشاءاللہ العزیز. اس کو ہم لوگ سامنے میں رکھیں، اور پولیس کے حوالے سے جو نکات ہم نے کہی ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اور اپنے آپ کو بالکل ایکٹیو رکھیں. اسی پھر جملے کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دا لا ایڈس ڈیلیجنٹ ناٹ دا نیگلیجنٹ. قانون ہمیشہ چوکسوں کی، حساس لوگوں کی، متحرک لوگوں کی مدد کرتا ہے، غافلوں کی، سست لوگوں کی، یا کہہ لیجئے کہ غفلت برتنے والوں کی کبھی مدد نہیں کرتا ہے. جزاک اللہ خیرہ.